تو چلے چلے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اب حج اور عمرے کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے اذان عمرہ کمیٹی کے بہت اچھے اور شرعی قائد جناب علامہ ساجد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس میں آئیں اور حج اور عمرے کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے لیے مقرر فرمائیں جناب ساجد مدنی۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سے بات کریں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت کرانے کی خدمت کے لیے چنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کروڑ شکر ہے۔ عمرے کی سب کو صحیح کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آرزو تو سب کے دل میں ہوتی ہے کہ ہم عمرہ کریں، کعبۃ اللہ دیکھیں، مسجد نبوی کی زیارت کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں حکم کثرت کا دیا گیا ہے، یعنی کوشش کرنے کا۔ جیسے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ کوشش تم نے کرنی ہے۔ مانگو گے مجھ سے، دوں گا بھی میں ہی، لیکن اس کے لیے تمہیں صحیح کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح حج اور عمرہ بھی ہے۔ انسان دعائیں تو مانگتا ہے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ صرف دعا مانگ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دکھا دے اور ہم وہاں پہنچ جائیں، لیکن اگر بیٹے کی شادی یا گھر میں کوئی اور کام ہو تو ہم صرف دعا مانگ کر اطمینان سے نہیں بیٹھتے، بلکہ شادی کے لیے، گھر کے بناؤ سنگھار کے لیے، اخراجات کے لیے ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے ہماری وہ دعائیں ہی رنگ لے آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بیٹے کی شادی کے لیے ہم دعا بھی مانتے ہیں اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے مالی طور پر کوشش بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح حج و عمرے کے لیے بھی ہمیں کرنا ہے۔ صرف دعائیں مانگ کر نہیں بیٹھنا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، نہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں یہ ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے۔ نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفرادی عبادت ہے، لیکن یہ واحد ایسی عبادت ہے حج اور عمرہ جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی طاقت بھی لگتی ہے۔ ورنہ نماز کو دیکھیں تو بدن کی طاقت ہے، روزہ بدن کی طاقت ہے، زکوٰۃ مال دیا جاتا ہے، یعنی ان میں انفرادی طور پر ایک ایک چیز خرچ ہوتی ہے، لیکن حج اور عمرہ ایسی چیز ہے جس میں بدن بھی تھکتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، دونوں چیزیں لگتی ہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جامع ترمذی شریف کی ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم جو حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے، اس کو 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے کہ وہ تندرستی سے محفوظ ہوتا ہے، فقر و فاقہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، تندرستی اس کی دور کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کہ اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو عمرہ کر کر آتا ہے، حج کر کر آتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل گناہوں سے پاک۔ اور حقیقت میں یہ دوسری عبادات کے مقابلے میں جو عمرہ ہے نا، جب انسان یہ عبادت کرتا ہے تو قلبی طور پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ویسے نماز، روزہ، زکوٰۃ آپ کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، شاید قلب کے اوپر اثرات اتنی جلدی نہیں آتے، لیکن جو شخص حرم پہنچتا ہے اور پہلی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اوپر ڈالتا ہے، اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے قلب کی حالت بدل جاتی ہے۔ بڑی نیتیں کر کے جاتا ہے، میں یہ دعا مانگوں گا جب پہلی نگاہ کا پڑے جائے، میں یہ مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا۔ خدا کی قسم جب وہ جاتا ہے نا اندر، پہلی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو سب سے بھول جاتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، انسان سب کچھ دنیا و آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے ساری زندگی دعائیں کی، وہ گھر آج میرے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاک گھر جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے گھر قائم ہوا۔ جب نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، جو نیتیں کر کر آیا تھا کہ یہ مانگوں گا، وہ مانگوں گا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور حقیقت میں یہ کہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ رب عز و جل اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے، پروردگار اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ اور میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، جن کی کوئی حد نہیں، لامحدود۔ لیکن پھر عقل کو سلامت رکھنا چاہیے، اور جیسے ہی کعبے کے اوپر نگاہ پڑے تو دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، پہلی نگاہ کے متعلق علماء کے مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اندر گئے جو پہلی نگاہ ہوگی بس یہی پہلی نگاہ ہے، لیکن اکثر علماء نے کہا ہے جب جب آپ جائیں گے اور جب جب آپ کی پہلی نگاہ کعبے پہ پڑے گی، وہ پہلی نگاہ ہی مانی جائے گی۔ تم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ جب پہلی نگاہ پڑے مانگو اس سے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تم مانگ کے تو دیکھو، وہ تمہاری جھولیاں ایسی بھرے گا، تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار ہم اچانک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، بار بار حج اور بار بار عمرہ۔ جب تم حج کر کے آ جاؤ تو پھر عمرے کی کوشش کرو، جب عمرہ کر لو تو پھر حج کی کوشش کرو، بار بار اس گھر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہاں جاتا ہے نا کچھ بھی نہ کرے، صرف اس 4 دیواری کالے پتھروں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ایسی مبارک جگہ ہے کعبۃ اللہ، ایسا گھر ہے جسے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مشہور حدیث سے مبارک ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا قرآن مجید کو دیکھنے، ابھی پڑھا نہیں، صرف اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری شخصیت اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح کعبے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے، جس طرح قرآن کو دیکھ کر ثواب ملتا ہے، اسی طرح والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو گے محبت سے، یہ تمہارا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ ہستی ہے یا اعلیٰ؟
ان کی دعا تمہارے لیے سب سے بہترین قبولیت والی دعائیں ہیں، سب سے بہتر ہے۔ آپ کی ماں، آپ کے والد وہ جیسے بھی ہیں لیکن ہیں تو آپ کے والدین نا، ان کا جو مقام ہے نا، جو چیز ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ان کا عمل وہ اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن وہ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں والدین کی سیٹ پر، وہ سیٹ پر بھی آیا ہے، اور اپنے والدین سے میں کہتا ہوں بار بار دعا کرانی چاہیے۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، امام صاحب کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، خدا کی قسم دعا قبولیت کا جو کام ہے، جو خزانہ ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ان سے کہیں، ماں سے کہو، باپ سے کہو میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اس کی جیتی جاتی نشانت۔ الحمدللہ میں نے جو دیکھا قاری ضمیر صاحب، الحمدللہ ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رکھی، آج ماشاءاللہ کامیاب ہے۔ الحمدللہ ماں باپ جن سے ناراض ہوتے ہیں وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بھی بن جائے لیکن زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتا، کبھی سکون نہیں پایا۔ باہر آتا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمرہ کرائے اور مجھے بھی عمرہ کرائے، بلکہ میں تو دعا ایک قدم آگے بڑھ کے پہلے اپنے لیے مانگتا ہوں، آج کمیٹی میں میرا نام نکل آئے تاکہ میں عمرہ کرنے جاؤں، آپ بولیں آمین۔ اور پھر آپ کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ جتنے ممبران یہاں بیٹھے جن کی کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ اچھا عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن ان کی چند چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی عمرہ اب کہیں جانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، مجھے عمرے پہ تو جانا ہے، آپ نے کمیٹی ڈال دی ہے، آپ عمرے پہ جانا ہے، اب عمرے پہ جانا ہے اس کے لیے کوشش کرنی کیا کہ یار اس کے مسائل کو سیکھیں، ہم کس طرح عمرہ کریں گے، ذرا معلومات کریں، جانا تو ہے نہ جانے کس وقت نکل آئے، تو بار بار اس کا طریقہ سنیں، سیدھ ہو جائے اور وہاں جا کے کوئی غلطی نہ ہو، کسی سے پوچھے نہیں اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، یہ سوالات ہیں۔ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں عمرہ کے لیے، کوشش کریں اپنے گھر سے احرام باندھیں، مرد کا احرام 2 چادریں ہیں اور عورت کا احرام اس کے جو کپڑے ہیں وہی اس کا احرام، جو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورت نے وہی اس کا احرام۔ مرد اپنے گھر سے نکلے نیت نہ کرے، ہاں سفر کی 2 رکعت پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ لے کے جائے اور واپسی خیر و عافیت کے ساتھ لے کے جائے، یہ سفر کے لیے 2 رکعت گھر میں پڑھے اور پھر روانہ ہو جائے، ٹھیک ہے، نہا لیں، صاف ستھرا اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگائے گا، کیونکہ اگر نیت کرتے تو پھر بعد میں خوشبو نہیں لگا سکتا، ابھی لگا دیں، اپنے جسم پہ خوشبو لگائیں، احرام گھر سے ہی باندھ کے نکلیں تاکہ یہیں سے ہی ہمارے ذہن کے اندر کعبے کی رونقیں اجاگر ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پہنچے انتظار کریں، اپنی نیت نہیں کرنی، جب جہاز پہ سوار ہو جائیں، اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے کیونکہ ہمارے ممبران جو جائیں گے ہمارے الماسوس کی طرف سے کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو دبئی میں وہ اتریں گے، ابھی بھی نیت نہیں کرنی، دوبارہ جہاز سے سفر کر، دوبارہ بیٹھیں گے، اب جائیں گے جدہ کے لیے، تقریباً آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی یا اس سے کم وقت میں جہاز سے ہی اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ رہا ہے، آپ لوگ احرام پہن کر نیتیں کر رہے ہیں، لب 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 یلم وہ باہر وہاں پہ اعلان ہو جائے، اب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اگر سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے تو اس کو اتارا، جوتے پہنے ہوئے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتارا، اور پاؤں میں ایسی چپل پہنے کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ 1/4 حصے سے زیادہ نہ چھوٹے، یعنی کھلا رہے، 1/4 حصہ پاؤں کے اوپر کے حصے کے 4 حصے کیے جائیں، اس کے 3 حصے کم از کم کھلے ہوئے ہونا ضروری ہے۔
تو بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ بتی والی چپل پہن لی جائے، بہترین ہوتا ہے کہ پاؤں سے چھٹتا نہیں، سر خالی کر لیں۔ اب آپ نے نیت کر لی، عربی میں نیت کر لیں، اور اگر عربی میں نیت نہیں آتی تو لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ اپنی مادری زبان میں نیت کریں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے عمرے کو آسان فرما دے، میں محرم یا محرمہ ہونے کی نیت کرتا ہوں، میں محرم یا محرمہ ہو گیا، یہ بس نیت کر لیا عمرے کی، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ اب یہ آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہوں، اب آپ دامن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ دھونے میں احتیاط کرنی ہے، کسی چیز کو چھونے میں احتیاط کرنی ہے، سر کے اوپر آپ نے ٹوپی نہیں پہنی، رومال نہیں رکھنا، خاتون کو چہرہ کھول لینا ہے، اب وہ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، یہ پابندیاں آپ پر آ رہی ہیں، سلا ہوا کپڑا آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ اب آپ انتظار کیجیے، جہاز اترے گا، اب آپ اس زمین پہ قدم رکھیں گے جو زمین میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، عرب کی زمین، جدہ پہ آپ اتریں گے، وہاں پہ عموماً واش روم وغیرہ جاتے ہیں تو واش روم ضرور جائیں، لیکن وہاں پر ہاتھ دھونے کے لیے صابن لکوڈ وغیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ خوشبودار ہوتا ہے، اس سے ہاتھ نہیں دھونا، بس پانی سے ہی ہاتھ دھو لیں، وضو بنا لیں، یعنی خوشبو والی کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کر لیں۔ وہاں سے کوئی چیز وغیرہ ہماری الحمدللہ، کیونکہ جہاز سے اترنے کے بعد جو ٹرانسپورٹ مکے تک کی ہے وہ بھی ہماری کمپنی مہیا کر رہی ہے، اب وہاں سے کوئی چیز وغیرہ میرے پر سوال ہوتے کہ پہنچے، مکہ پہنچ گئے، وہ آرزو پوری ہونے والی ہے جس کے لیے دعائیں مانگی گئی، ساری زندگی جس کے لیے انتظار کیا تھا، زیادہ جلدی نہ کریں، سکون بالکل، اپنا سامان اپنے ہوٹل میں رکھیں، اب دل میں چین ہوتا ہے کہ جلد سے جلد میں وہ جگہ دیکھوں جس کے لیے میں نے انتظار کیا، اب آرام سے اپنا سامان رکھیں، تازہ وضو بنانا، لیکن پھر احتیاط، صابن وغیرہ استعمال نہیں کرنا، خوشبودار ہینڈ واش جو لکوڈ میں وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں، ان سے ہاتھ نہیں دھونا، میں خوشبودار اگر ہوا تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اب آپ تازہ وضو بنا کر حرم کی شرف کی طرف چل رہے ہیں، اب قدم بڑھ رہے ہیں اور حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، یہ سر کا موقع ہے، وہ جانے والے، یہ تو وہ جگہ آ رہی ہے جس کے گرد میرے مصطفیٰ نے طواف کیا، سارے صحابہ نے کیا، جہاں فرشتے ہر گھڑی موجود رہتے ہیں، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان حدیث میں آتا ہے ہر گھڑی 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور دعا مانگنے والوں کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، نظر جھکی ہوئی ہے کہ دیکھیں گے تو پہلی مرتبہ کعبے کے اوپر جیسے نگاہ جائے گی تو دعا مانگیں گے، سر جھکائے ہوئے اور عاجزانہ انداز میں چلتے ہوئے کعبے کے حرم کے اندر پہنچ گئے۔ اب پہلی نگاہ پر ہی سر اٹھا کر جو دعا مانگی ہے اپنے رب سے دعا مانگ لیجیے، میرا رب قبول کرنے والا ہے، یہ نہ سوچئے گا یہ مانگا تو اپنی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ وہم و گمان میں مت پڑیں، اپنے رب سے جو چاہے مانگ لیں، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے، لا محدود جس کی کوئی حد نہیں، مانگے جو مانگنا ہے، جو چاہے مانگے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ عمرہ کیا بڑی نیتیں تھی، یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا، خدا کی قسم جب کعبے پہ پہلی نگاہ پڑی تو میری زبان جو لفظ سب سے پہلے آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میری زبان پہ آیا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری زبان پہ پتہ نہیں یہی آیا، پھر اس کے بعد میں نے دعائیں مانگی، پھر میں نے کہا میرے رب نے مجھ سے کہلوایا ہے میرا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بلند آواز سے پڑھا کہ وہاں کے در و دیوار میں جو سنا وہ گواہ ہو گئے، وہ گواہ ہو گئے۔ اب آپ نے آگے بڑھنا ہے اور گرین لائٹ کو دیکھنا ہے،
وقت کم ہے میرے پاس، اس لیے میں جلدی جلدی اپنا عمرہ کرا رہا ہوں۔ گرین لائٹ دیکھ رہی ہے، وہاں تک آپ چلتے ہوئے آگے آ جائیں، سیدھا کاندھا کھول دیں، اپنے الٹے کاندھے پہ ڈال دیں، الٹے ہاتھ کے اوپر آپ کے حجر اسود پر آپ نے دور سے استعلام کرنا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، گویا کہ آپ حجر اسود کو چھوم رہے ہیں۔ ویسے تو اس کو چھومنا سنت ہے، لیکن نہ چھومنے میں ہی بہتری ہے کہ اس کے اوپر خوشبو لگا دیں۔ اگر آپ نے حجر اسود کو چھوا اور خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگ گئی تو دم تو اس کو نہ چھونا ہی بہتر ہے، دور سے استعلام کریں۔ اب گھوم کر الٹا چل چل کہ کعبہ آپ کے دل کی طرف ہے اور آپ گھوم کر واپسی وہیں پر پہنچے تو ایک چکر مکمل ہو گیا۔ آپ کو جو دعائیں آتی ہیں، جو دل میں آتا ہے اپنے رب سے مانگے ہیں، جو دل میں آتا ہے خصوصیت کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا ذکر کرتے رہے۔ پہلا چکر ہو گیا، دوسرا چکر، تیسرا چکر، اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ اچھا پہلے 3 چکر رمل کے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا اکڑ کے اور تیز تیز چلنا پڑتا ہے۔ تیز چلنا یہ کون سی عبادت ہے؟ اکڑ کے چلنا، اکڑ کو تکبر ہوتا ہے، اکڑ کے چلنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے جب محبت کرتا ہے تو اپنے پیاروں کی ادا سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضور جب مدینے سے آئے تو صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یثرب کے بخار میں ان کو، یثرب کے بخار میں، مدینہ تو برکتوں والا ہے، یثرب میں ہوتی ہوں گی بیماریاں، مدینہ میں بیماری نہیں ہے، انہیں کمزور کر دیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ان مکے والوں جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے چکچکروں پر، اپنی دکانوں پر، مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑے کمزور ہو گئے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ ذرا اکڑ کے چل کے دکھاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ تو انہوں نے جو عمل کیا اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی، وہ اکڑ کے چلنا ہی بات بنا ہے۔ حالانکہ اکڑنا تو تکبر ہے اور تکبر تو صرف اللہ کی چاہتا ہے، انسان کے لیے تو حرام ہے، لیکن وہاں عبادت ہے۔ تو 3 چکر ہے، بس 3 چکر عمل ہے، اس کے بعد پھر 7 چکر لگا دیا۔ اب آپ کو 3 کام کرنے ہیں، ملتزم کے بالکل سیدھ میں یا اس سے لپٹ کر اگر ممکن ہو تو دعا مانگیں، اور اگر جگہ نہ مل سکے تو اس کی سیدھ میں ملتزم کا ہے، حجر اسود اور جو کعبے کا دروازہ ہے اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس کی سیدھ میں دعا مانگیں، جو چاہے مانگیں، یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ دوسرا کام مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنا، اگر کہیں جگہ مل جائے تو ٹھیک، عموماً وہاں جگہ نہیں ملتی، اس کی سیدھ میں بیک سائڈ میں جگہ ہوتی ہے، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہیں بھی پڑھ لیں وہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آب زمزم پیئیں، وہی آب زمزم جو یہاں لے کے گھٹ پیتے ہیں نا، تھوڑا سا مجھے بھی دینا، تھوڑا سا مجھے بھی دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن شیر ہو کے پیتا ہے اور منافق سے آب زمزم پیا نہیں جاتا، تو خوب پئیں، سر پہ بھی لگائیں، چہرے پہ بھی لگائیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ زمین پہ نہ گرے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو پھسل نہ جائے۔ اب یہ ایک کام ہو گیا، اب ہم نے جانا ہے صفا و مروہ۔ سب سے پہلے صفا پہ پہنچیں گے اور وہاں سے مروہ کی طرف جانا ہے، المختصر۔ جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو یہ 1 چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر 7 مرتبہ سعی کرنی ہے، اور آخری 7واں چکر جو ہوگا وہ آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا، یہ نشانی کے ساتھ چکر ہے۔ اس کے بعد سنت ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اگر نہ بھی پڑھیں تو لازم نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اس کے بعد مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حل کروائے، گنجا ہو، قصر بھی کروا سکتے ہیں لیکن حل کروانا بہتر ہے۔ رسول اللہ نے قصر والوں کے لیے ایک
مرتبہ دعا کی اور حج والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی. تو بہتر ہے کہ بعض علماء پھر آ جائیں اور پھر جیسے ہی آپ نے حج کروایا احرام کی کوئی اداس سے آپ آزاد ہو گئے. مبارک ہو آپ نے عمرہ کر لیا, مبارک ہو جی آپ نے عمرہ کر لیا. اچھا خاتون وہ اپنی چٹیا کے نیچے سب سے جو کنار ہوتی ہے وہاں کے بالوں ایک انگلی کے برابر اپنے بالوں کو تراشا. کوشش کریں کہ بے پردگی نہ ہو, بال لوگوں کے سامنے نہ کھولے. وہاں تو دیکھا عورتیں ایسے بال کھول لیتے ہیں, تو بال چھپانا بھی عورت کے لیے لازم و ضروری. اگر وہاں نہیں کر سکے تو ہوٹل میں آ کے کر لیں کہ غیر مردوں کے سامنے. لیکن پھر یہ کہ چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا, تو اپنے برقعے کے اندر یا چادر کے اندر بالوں کو ایک اور بال کاٹ لیں اور چہرے کو پھر فوراً ہی چھپا لیں. اب یہ عورت کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ پردہ کرے, یعنی چہرے کو اپنے چھپا لیں. اللہ اکبر, سننے میں کتنا مزہ آیا, سننے میں کتنا مزہ آیا. اور اگر جا کے کریں وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ملتزم آب زمزم صفا و مروہ حضور جس گھر میں تشریف لائے, ان تمام جگہوں کو جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے جو لطف اور سرور آئے گا اس کا بیان ہم زبان سے نہیں کر سکتے, کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کاروان المعصوم نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ اگر ہم کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس مکمل ٹکٹ اور وہاں کے پیکیج کے مکمل پیسے ہوں تو ہی جائیں گے. پہلی کمیٹی میں ہی اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ حقدار بن جائیں گے عمرہ کرنے کے. آپ نے کمیٹی ڈالی, اس طرح چوتھی کمیٹی انشاءاللہ ہماری شروع ہوگی, اس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. اگر آپ ڈالتے ہیں, شامل ہوتے ہیں اور پہلا نمبر آپ کا ہی نکل آتا ہے تو آپ سب سے پہلے عمرہ کرنے والے بنے. آپ کو 29 کمیٹیاں بعد میں دینی پڑے گی. پہلی کمیٹی آپ نے دے دی, بس آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر اور آپ کی مسجد کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار ہمیں عمرہ, ہمارے والدین کو عمرہ, ہمارے بچوں کو, ہماری بیوی کو, ہمارے بہن بھائیوں کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اساتذہ کو عمرہ کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.